روزہ کی حالت میں جھوٹ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، ایک شخص بچپن سے ہی جھوٹ بولنے کا عادی ہے اور اب کوشش کرتا ہے کہ اس عادت کو ترک کر دے، لیکن پھر بھی بھول کر جھوٹ بول جاتا ہے اور بعد میں اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرتا ہے، تو کیا یہ اس کے روزے پر اثر انداز تو نہیں ہوگا؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جو کوئی قول زور اور اس پر عمل کرنا اور جہالت نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1903، صحیح مسلم حدیث نمبر 6057۔ قول زور سے ہر باطل قول مراد ہے جو جھوٹ، غیبت، چغلی اور جھوٹی گواہی پر مشتمل ہو، اور ہر حرام بات بھی اسی میں شامل ہے۔ اور العمل بہ سے مراد ہے کہ اس غلط اور فحش قول اور فعل پر عمل کرنا اور برائی سے باز نہ آنا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تحفۃ الاحوذی۔ والجہل، اس سے مراد ہے معصیت اور گناہ کے کام کرنا۔ ابن ماجہ کے حاشیہ میں سندھی رحمہ اللہ نے اس سے یہی مراد لیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا کہنا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمانا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابن بطال رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ معنی نہیں کہ اسے یہ کہا جائے کہ تم روزہ ہی ترک کر دو، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ قول زور اور اس پر عمل سے بچا جائے، جو کہ روزہ قبول نہ ہونے سے کنایہ ہے۔ اور جو شخص قول زور ترک نہیں کرتا اور اس پر عمل پیرا رہتا ہے، اس کا روزہ مردود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی برائی روزے پر اثر انداز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اجر و ثواب میں کمی اور نقص پیدا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جب معاصی زیادہ ہو جائیں تو اس کا ثواب بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے بھائی، اس لیے آپ اس قبیح اور بری عادت کو ترک کرنے کی کوشش کریں۔ جب بھی آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، کیونکہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے پسندیدہ اور رضامندی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 37989۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔